الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے ہمارا 39واں۔ یہ 40 روزہ کورس پایہ تکمیل تک انشاءاللہ کل کے سبق میں پہنچ جائے گا۔ تو آج نورانی قاعدے کا سیکنڈ لاسٹ سبق پڑھتے ہیں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہے اقلاب۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدلتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے من بعدی، میم زیر نون من، با زبر عین با، من با۔ اب یہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ نون کو میم سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا میم زیر میم مم۔ تو من بعدی کو پڑھیں گے من بعدی۔ اسی طرح من بین الصلبی، من نون ساکن کے بعد میم زیر نون من، با زبر یا بئی، یہاں پہ بھی نون ساکن کو میم سے بدلیں گے تو یہاں پہ بنے گا من بینی کو مم، ہونٹوں کو ملا کے غنہ کریں گے، من بین الصلبی لنصفعا۔ پہلے ہم نے نون ساکن 2 مرتبہ پڑھا ہے، اب نون تنوین کی باری ہے، لنصفعا۔ لام زبر لا، نون زبر سین نس، لنس، لنس، فا زبر فا، عین 2 زبر عن، لنصفعن۔ یہ عن ہے، اس کے بعد بن ناصیہ با ہے تو نون تنوین کو میم سے بدلیں گے جس طرح ہم نے نون ساکن کو میم سے بدلا تھا۔ تو یہاں پہ ان کو پڑھیں گے عم بن ناصیہ۔ اسی طرح نون ساکن پھر آ گئی ہے بذن بہم، بذن بادر بھی، زال زبر نون زن، بذن بادر بھی، تو زن کو پڑھیں گے غم، بذم بہم، بذم بہم۔ اسی طرح آگے نون تنوین کی باری ہے مطہرتن، مطہرتن، تا کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، تا 2 زیر تن، تن کو پڑھیں گے آگے ہے بی ایدی، مطہرتن بی ایدی، مطہرتن بی ایدی۔ سفرتن، اب یہاں پہ اخفا شروع ہو گیا ہے، یعنی ایک ایک قاعدہ 2 2 3 3 الفاظ ہر قاعدے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا۔ سب سے زیادہ حروف اخفا کے ہیں، 15 حروف پر اخفا ہوتا ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 میں سے کوئی آ جائے تو ہم اخفا کریں گے۔ سفرتن، تا 2 زیر تن، آگے ہے کرامن، سفرتن کرامن، تو یہاں پہ تن کو پڑھیں گے تین، سفرتن کرامن، میم کے نیچے تنوین ہے 2 زیر، تو یہاں پہ پھر سفرتن کرامن، من کو پڑھیں گے کرامن، نون تنوین کو میم سے بدل کر برارا، برارتن۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 39ویں لیکچر کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت، اور جو ہم نے قواعد نورانی قاعدہ میں پڑھے ہیں، مخارج پڑھے ہیں، ان کا اجرا، ان کو جاری کرنا ہے، ان کو نافذ کرنا ہے ان آیات مبارکہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله العظيم۔ یہ آیت نمبر 13 سے لے کر 21 تک کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے۔ آئیے ایک ایک لفظ پر تجویدی قواعد کا اجرا کرتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی صحفن، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، صحفن، فا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد میم حروف ادغام میں سے، یہاں پہ ادغام با غنہ کریں گے۔ صحف مکرمہ، مکرمۃ، یہاں پہ تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد پھر میم ہے، پھر وہی قاعدہ ادغام با غنہ کا نافذ کریں گے۔ مکرمۃ مرفوعۃ، تا پر تنوین، یہاں پہ پھر وہی قاعدہ ہے، یعنی ادغام با غنہ کا قاعدہ 3 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ۔ اگر ہم اس کو مزید متصل کرتے ہوئے اتصال کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اقلاب کا قاعدہ بھی ساتھ نافذ ہو جائے گا۔ مطہرۃ بأیدی سفرہ، بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ وہی ہم نے جو الفاظ نورانی قاعدے کے اندر پڑھے ہیں وہی سورہ عبس کے اندر، عبسہ کے اندر لائے جا رہے ہیں۔ بأیدی سفرۃ، یہاں پہ اخفا کریں گے، سفرۃ کرام بررہ، بررۃ تھا تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو یہ تو تا جو ہے نا گول تا، یہ ہاتھ ساکن میں بدل جائے گی، تو یہاں پہ بررۃ کو پڑھیں گے بررہ۔ قتل الانسان، انسان نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، زبان کو اوپر نہیں جانے دیں گے۔ جب زبان کو اوپر جائے گی، زبان گول ہوگی تو گول ہو کر لفظ موٹا ہو جائے گا، تو وہ اپنی اصل حالت سے خراب ہو جائے گا، اصل حالت میں نہیں رہے گا، تو صحیح ادا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم زبان کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، نون کو ناک سے ادا کریں گے، نہ کہ زبان سے۔ نون کی آواز کو ہم زبان ناک کے اندر چھپائیں گے۔ بررۃ بررہ کرام بررہ قتل الانسان انسان ما اکفرہ۔ ما پر مد منفصل ہے، 2 الف کھینچیں گے۔ من ای شیء، من ای شیء خلق، شیء حمزہ پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد خا، یہاں پہ اظہار کریں گے، شیء
خلقہ من ای شیء خلقہ، من نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے، ادغام باغن نہ کریں گے، من نطفۃ، نط طا ساکن پر قلقلہ کریں گے، نطفۃ، نطفۃ، تن پر پھر اظہار کریں گے چونکہ تنوین کے بعد خا ہے، نطفۃ خلقہ، خلقہ فقدرہ، فقدرہ، قوف کو پر کریں گے اور را کو پر کر کے پڑھیں گے، ثم السبیل، ثم تھا کو نرمی کے ساتھ باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، ثم السبیل یسرہ، ثم میم مشدد پہ گناہ کریں گے، ثم اماتہ فاقبرہ، اقبرہ، قوف ساکن پر قلقلہ کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ہمارے 39ویں لیکچر کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے، اور آج کی حدیث مبارکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک محبت بڑا ہی پیارا پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی بات کیوں نہ آئی ہو، یعنی زندگی میں اگر تم نے ایک بات ہی سیکھی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہی تم تک آئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو آگے پہنچاؤ۔ تو اس میں علماء اور اہل اسلام، چاہے وہ علماء کے درجے پر نہ بھی فائز ہوں، ان کے لیے بھی، ہر شخص کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا اور پھر وہ علم کی دولت اپنے پاس لے کر ہی چلے گئے، کسی قسم کی وہ دولت، وہ علم اوروں تک نہیں پہنچا سکے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس بنا میں وہ جواب دہ ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے کہ علم کیسے حاصل کیا اور کس کس تک پہنچایا۔ اب یہاں پہ ایک بات اس حوالے سے ضمناً یاد رکھ لینی چاہیے، ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ شاید یہ خام خیالی ہے، یہ مغالطہ ہے کہ ہماری بات پر کوئی عمل کرے گا تو پھر ہمارے کہنے کا، ہمارے پہنچانے کا فائدہ ہے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم پہنچاؤ اور تمہارے پہنچانے پر عمل کرنے والا مخاطب جو ہے وہ عمل کرے گا تو تمہیں اجر ملے گا، نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، فرمایا کہ تم پر، ان علیک نہیں ہے تم پر فرض، الا البلاغ، صرف پہنچانا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے بلاغ المبین، کہ وہ کھلم کھلا یعنی حق ادا کر دیتے ہیں پہنچانے کا، لیکن ہم امتی، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حق ادا کرنے کا دعویٰ کر سکیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو خود بھی یاد کرنے اور اوروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ لیکچر نمبر 39 کا آخری سیگمنٹ فقہی سوالات پر مشتمل ہوا کرتا ہے، تو آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قطع تعلق کی کب جائز ہے؟
کیونکہ قطع تعلقی کے متعلق آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اور کون سی قطع تعلقی جائز ہے؟ اگر عزت ضائع ہو رہی ہو، عزت تباہ ہو رہی ہو، یا بچوں کی تربیت فسق و فجور کی وجہ سے خراب ہو رہی ہو، تو وہاں سے قطع تعلق کرنا واجب ہے۔ صرف جائز نہیں، واجب ہے، لازم ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ عزیز ہے، چاہے وہ محلے دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ہاتھ کی طاقت بھی نہیں ہے، زبان کی طاقت بھی نہیں ہے، آخری درجہ دل سے برا جاننے کا ہے، پھر وہاں پہ قطع تعلقی کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ لہٰذا فسق و فجور کی وجہ سے بائیکاٹ کرنا، معاشرتی بائیکاٹ کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو علل اعلان ٹھکرایا جا رہا ہے، اس کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ قطع تعلق ہونا لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔